السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی۔ دوران حالیہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب توقیرہ۔ تو کبھی بھی زیادہ سوال قال وقیل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی استاد ہو، امام ہو، قرآن میں سے جو بھی ہمیں احکام بتائیں اس پر سمعنا و اطعنا کر کے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے بھی بہت سوال کیے تو اور زیادہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو اسی طرح اس وقت کی یہ بات ہے، تو ہمیں جو بھی احکام قرآن میں ملیں تو اس کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ سوال کو دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 412۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ ساروں نے یہ تحریر کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ بار بار سوال کرنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس قسم کے سوالات، اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آج کوئی نیا احکام مل رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کر کے تو اٹینشن میں ہو جائیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 104 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی میننگ فل آیتیں ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 101 سے، یا ایھا الذین آمنو، نیا احکام ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوءکم بری لگیں تمہیں۔ پاک اور خبیث ایک نہیں ہو سکتے۔ ایسے سوال نہ کرو جو سن کے موڈ خراب ہو جائے۔ زیادہ سوال تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو تجسس کی عادت ہے، تجسس نہ کیا کرو۔ علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ایک مچھلی دے کر بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس۔ اس نے زیادہ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ سوال نہ کرتے تو ہم اور زیادہ سیکھتے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو کسی مشن پہ جانا ہے کسی بڑے کے ساتھ، تو ان سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے۔ زیادہ سوال جوابات تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اور ویسے بھی کام خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی بات کہی ہے کہ ان تبد لکم، تم اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تمہیں۔ وَأَن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرو گے، انہا ان کے بارے میں، حین جس وقت، ينزل القرآن نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے۔ یعنی اگر تم نے زیادہ سوال کیے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا تھا، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے اس کا کیا، تو یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کو قرآن میں نہیں بتایا گیا تو اس کے بارے میں زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کا قرآن میں ذکر ہے، آگے کوئی بھی نہ ہونا چاہیے۔
تو اگر آپ نے سوال جواب کیا ہے تو اف اللہ عنا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، قوم موسیٰ، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ہو گئے ان کا انکار کرنے والے۔ کون سے سوال کیے تھے؟ یہ گائے ذبح کرنے کا۔ بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، لیکن بعد میں تھک ہار کر ایسی گائے کا اللہ نے بتایا جو ان کے لیے ذبح کرنا بہت مشکل پڑ گیا تھا۔ تو جو بھی احکام ملے، سمعنا واطعنا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور ولا حام اور نہ کوئی حام۔ یہ کیا ہیں؟ وسیلہ، بحیرہ، صائبہ، یہ جانور ہیں۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صائبہ وہ جانور جس سے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے نہ بار برداری کے لیے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، اس کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور اس کی نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی وہ بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس سے وہ حامی کہتے۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا سیکھا؟ جو بھی نظر و نیاز کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ میرا یہ کام ہوگا تو میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کروں گی، کوئی جانور ذبح کروں گی تو فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کے لیے، نہ کسی آدمی، نہ شخص، نہ پیر، نہ بزرگ، نہ کسی جانور، نہ کسی کام کے لیے۔ اور قسم بھی اللہ کی کھانی چاہیے اور نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ماننی چاہیے۔ تو آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نظر نیاز بہت ساری درگاہوں ان پر کر رہے ہیں، ہمارے کسی نے ہمیں ہمارا یہ کام کیا، اس بزرگ نے ہمیں یہ بیٹا دلوایا، تو اس کی قبروں پر جا کے نظر نیاز کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اس نام پہ، تو یہ گناہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اکثر ان کی عقل نہیں رکھتے۔ اب اگلی آیت بھی اس سے ہی جڑی ہے۔ اللہ نے قربانی، جانور، نظر مانا سب خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آگے وہ کیا آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں، یہ اس قرآن کی بات ہے، اس وقت جو ان کے یہودی مشرکین، ان کا یہ جو تھا ماننا کہ ہم بتوں کے نام یہ کریں گے تو ہماری یہ مراد پوری ہوگی، تو اللہ نے یہاں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں، تَعَالَوْا آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، کیا؟ قرآن،
اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں جو احکام بتائے ہیں تم ان کو فالو کرو۔ وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کی، قالوا حسبنا وہ کہتے کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ جو پایا ہم نے اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو۔ استغفر اللہ۔ جب ہمارا رسول انہیں کہتا کہ اب قرآن آ گیا ہے، اب جہالت کو چھوڑو، جو قرآن نے اللہ نے ہمارے لیے احکام بیان کی ہیں آؤ اس کی طرف اور اپنے رسول کی طرف آؤ، تو وہ دیکھیں اللہ نے اس سلسلے میں کیا احکام دیے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کافی ہے ہمارے باپ دادا، ہم نے جو اپنے باپ داداؤں کو جس عمل جس کام پر پایا ہے ہم وہی کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے آج کل بھی لوگوں کا یہی ہے، جہالت کی وجہ سے قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اسی طرح نظر نیاز کرتے تھے، فلاں عید ہے فلاں ہے، تو اب بھی ان کا یہی حال ہے۔ اولو کان آباہم کیا بھلا اگر ہوں آبا و اجداد ان کے نہ وہ علم لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے، تو اللہ یہاں ان کی اگینسٹ میں یہ آیت بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کے وقت علم نہ آیا ہو، ان کو پتہ نہیں ہو، ان کو کسی نے نہ سکھایا ہو، وہ بھی بھٹک گئے ہوں، تو اب اولو کان آباہم لا یعلمون اب بلا اگرچہ ہوں آبا و اجداد ان کے نہ علم رکھتے، شیئا ولا یہتدون کچھ بھی، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ گویا وہ اللہ رسول کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم باپ دادا کی بات مانیں گے، باپ دادا کے پاس ان کا علم نہیں ہوتا تو پھر اگر باپ دادا کو صحیح علم ہو تو اس کا ماننا چاہیے، اگر باپ دادا کا علم ہمارے قرآن سے میچ کر رہا ہے، وہ صحیح ہے، تو اس کی بھی بات ماننی چاہیے۔ ہاں کوئی بھی امام کوئی بھی ایسا بڑا ہے باس ہے باپ دادا ہیں، اگر قرآن سے ان کی بات میچ ہے بالکل ان کی بات ماننی چاہیے، اگر وہ ہدایت پر ہیں صحیح علم پر ہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔